فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں NCERT کی کتاب جان پہچان سے ایک سبق جس کا عنوان ہے خدا کے نام خط۔ یہ NCERT کی 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان میں شامل ہے اور یہ جان پہچان کتاب کورس B کے لیے ہے۔ تو اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے خدا کے نام خط۔ یہ انگلش کی کتاب میں بھی ہے، A Letter to God کے نام سے یہ سبق شامل ہے۔ وہی اسپینی کہانی ہے جو اردو میں بھی پیش کی گئی ہے۔ تو آئیے پہلے اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سبق یوں شروع ہوتا ہے: اس وادی کا اکلوتا مکان ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت بڑی عمدہ فصل دیتے تھے اور انہیں جس چیز کی بے حد ضرورت تھی وہ بارش تھی۔ لینشو اپنی زمین اور کھیتوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ آج صبح سے بار بار آسمان دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں کہا، بی بی، میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ بی بی نے جو اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی یہ سن کر جواب دیا، ہاں، آج کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اگر رب چاہے تو۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے انہیں آواز دی، آ جاؤ، سب آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو جیسا کہ لینشو نے قیاس آرائی کی تھی، قیاس آرائی مطلب اس نے قیاس لگایا تھا، بارش ہونے لگی۔ بارش کے شفاف قطرے زمین پر برس رہے تھے اور آسمان پر شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ ہوا بھی تیز تھی۔ لینشو باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دواں دیکھے۔ جب وہ گھر میں واپس آیا تو جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے یہ بھی کہا کہ غلے کے کھیت اور مٹر کے نئے نئے کھلے ہوئے پھول بارش کی چادریں اوڑھ کر بہت خوش ہیں۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ یک بارگی دھند و تیز آندھی اٹھی، پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی۔ اولے واقعی چاندی کے گول گول ڈلوں سے مشابہ تھے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو لپک کر اندر سے باہر آ گئے اور انہیں چننے میں جٹ گئے۔ بچے خوش تھے، لیکن ان کا باپ فکر مند ہو کر خود سے کہنے لگا، اب تو معاملہ بگڑنے لگا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے۔ زمین ایسے سفید ہو گئی جیسے اس پر نمک کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ درختوں پر ایک پتا بھی نہ رہا۔ غلے کے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لینشو پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر ان کھیتوں پر ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ بچ رہا ہوتا، لیکن اس ژالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور قلاش بنا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے اور نہ سبزی ہے۔ اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنا ہوں گے۔ وہ تمام لوگ جو وادی کے اس اکلوتے مکان میں رہتے تھے اپنے دلوں میں ایک ناقابل شکست امید لیے بیٹھے تھے اور ایک اندیکھی قوت پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، دل چھوٹا مت کرو، ہمت مت ہارو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ لینشو کے تمام خیالات اپنی آخری امید یعنی آسمانی امداد کے گرد گھومتے رہے۔ اس کو بچپن ہی سے تعلیم دی گئی تھی کہ سب کا پالنہار بڑا رحیم اور کریم ہے، انسان کے دل کی گہرائیوں کی بات جانتا ہے۔ لینشو اپنے کھیتوں میں بیل کی طرح کام کرتا تھا۔ وہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ آئندہ اتوار تک اس نے اپنے آپ کو اس بات کا یہ پختہ یقین دلا دیا کہ ایک اندیکھی محافظ ہستی موجود ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ یا ربی، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔
اس وقت 100 روپیوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے: یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے اس لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکی نے جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور دردمند دل کا آدمی تھا۔ وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن قہقہوں کے درمیان وہ یک بارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا: واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی! واہ واہ! پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش پاش کرنا اچھا نہیں۔ پاش پاش مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اس نے اپنے ماتحتوں یعنی اپنے ملازمین کے سامنے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا، تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، دردمندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے، یعنی اور چیزیں اس کو چاہیے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا۔ لینشو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ نصف مطلب آدھا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا: خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لینشو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر یعنی اچھے کام کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی دراز سے لینشو کی کیفیات دیکھنے لگا، یعنی لینشو کی کیا حالت ہے خط پڑھتے ہوئے وہ دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لینشو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا: خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی، اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے اس لفافے میں بند کیا، پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکی نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا: یا ربی، یعنی اے میرے رب، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں، کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بد دیانت ہیں۔ یہ کہانی لکھی ہے گریگوئر لیو پینسفو آنتے۔ یہ ایک اسپینی کہانی تھی جو آپ نے پڑھی، لینشو کی، جو ایک کسان ہے اور اس کی کھیتی ژالہ باری سے تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک خط لکھتا ہے، خدا کے نام خط لکھتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اسے 100 روپے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکے۔ پوسٹ ماسٹر جب وہ خط دیکھتا ہے جس پہ پتہ لکھا ہوا ہے خط خدا کو ملے، تو وہ خط کو پڑھتا ہے اور ہنستا ہے، لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ مدد کرنے کی سوچتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر چندہ کر کے ایک رقم اکٹھا کرتا ہے، لفافے میں بند کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب اگلے اتوار کو لینشو دوبارہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ
پوچھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خط آیا ہے، اس کے نام کوئی خط آیا ہے، تو پوسٹ ماسٹر اسے خط دے دیتا ہے، اور دروازے کے پٹس کے جو وہ ہے اس سے دیکھنے لگتا ہے کہ دیکھیں وہ خط پڑھ کے کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خط پڑھتا ہے تو اسے حیرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک اور خط لکھنے کے لیے طلب کرتا ہے، کیا؟ کاغذ قلم دوات وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک خط لکھتا ہے، کیونکہ اسے یہ بڑبڑا رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اسے پورے خط لکھتے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی، وہ تو اس کے پاس اس چیز کی کمی نہیں، اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، تو لہذا اسے یقین تھا کہ پورا ملنا ہے، لیکن پھر اس نے ایک دوبارہ خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے صرف 70 روپے ملے ہیں، اس کو لگا کہ ڈاک خانے والوں نے پیسے اس میں سے ہڑپ لیے ہیں، حالانکہ ڈاک خانے والوں نے مدد کی تھی، لیکن اس کو لگا کہ ڈاک خانے والوں نے پیسے اس میں سے نکال لیے ہیں، اس لیے اس نے خط میں لکھا کہ ڈاک خانے کے ذریعے نہ بھیجیں، اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لینشو کی کہانی تھی جو خدا کے نام میں خط تھے۔ تو کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ اس میں نہیں تھے، بہت آسان الفاظ میں یہ کہانی پیش کی گئی ہے، کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس میں دیکھیے کچھ ہی الفاظ ہیں جو معنی یاد کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، جیسے قیاس ہے پہلا لفظ، قیاس کے معنی اندازہ لگانا، شدھ بدھ یعنی سمجھ، شفاف یعنی صاف یعنی پانی، ترنگ جوش اور خوشی کو کہتے ہیں، قلاش کہتے ہیں غربت کو، اس میں لفظ آیا تھا مفلس اور قلاش، مفلس معنی غریب اور قلاش معنی غربت، غریبی، پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کار خیر نیک کام، اور بد دیانت اس کا مطلب ہوتا ہے بے ایمان۔ اب دیکھیے الفاظ معنی کے بعد ہے غور کیجئے، غور کیجئے کے تحت کیا بتایا گیا ہے؟ نقصان ہو جانے کے باوجود انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور نہ ہی نا امید ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی انسان کو کسی چیز میں نقصان ہو گیا ہے تو اس سے ہمت نہ ہارے اور نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے امید رکھے اور اپنے آپ پر یقین اور بھروسہ رکھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، سوال جواب کی طرف سوچیے اور بتائیے کے تحت جو دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لینشو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ بہت آسان جواب ہے، لینشو کا پہلے سے ہی قیاس تھا کہ آج بارش ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، لینشو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ اس کا جواب ہے، اس کا مقصد تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ اپنے من میں رواں دواں دیکھے۔ تیسرا سوال ہے، ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے تھے؟ ژالہ باری سے درختوں پر ایک پتا نہ رہا، غلے کے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں، پودے اور تازہ پھول تک جل گئے۔ چوتھا سوال ہے، لینشو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا تھا؟ تو لینشو نے خدا کے نام خط میں لکھا تھا کہ یا ربی اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں، اور یہ دوسرا ہے، جب دوبارہ اس نے لکھا نہیں، پہلے ہی خط میں لکھا تھا، مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اس نے خدا کو لکھا کہ اس وقت اسے 100 روپے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکے اور ان میں بوائی کر سکے اور فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکے، کیونکہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، لینشو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا تھا؟ تو لفافے پر پتہ لکھنے کی جگہ اس نے لکھا کہ یہ خط خدا کو ملے۔ چھٹا سوال ہے، پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے لینشو کی مدد کے لیے چندے اکٹھا کرنے کو کہا اور خود بھی ایک بڑی رقم چندے میں دی۔ ساتواں سوال ہے، لینشو نے پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ اب دوسرے خط میں لینشو نے کیا لکھا تھا کہ یا ربی جو رقم میں نے طلب کی تو اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، یعنی بہت ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ہرگز ڈاک خانے کے ذریعے نہ بھیجیں، کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ تو یہ 7 سوال تھے جو آپ نے حل کیے، اور آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا، جیسے اکلوتا ہے پہلا لفظ، اس کا مطلب ہے اکیلا، یوسف اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ملازمین، اس کا مطلب ہے خدمت گزار، کام کرنے والے۔ لینشو کے ڈاک خانے کے ملازمین بہت بے ایمان تھے، یہ ایسے بنا دیا جملہ، حالانکہ ایسا تھا نہیں، یہ لینشو نے ایسا سوچا تھا۔ نیک دلی یعنی سچے دل سے، اللہ ہمیں ہماری نیک دلی کا پورا اجر دیتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے پختہ یقین،
مکمل یقین، لینچو کو اپنے خدا پر پختہ یقین تھا۔ تکیہ کرنا، دوسروں پر منحصر ہونا، یعنی فلاں شخص دوسروں پر ہمیشہ تکیہ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جن کے جملے بنانے تھے۔ اب کچھ الفاظ ہیں جن کے متضاد لکھنے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے گاؤں، بہت آسان ہے، اس کا متضاد شہر، متضاد کہتے ہیں، یہ متضاد لفظ ہے۔ متضاد الٹے کو کہتے ہیں، اینٹونیمز کو کہتے ہیں۔ گاؤں کا متضاد، گاؤں کا الٹا شہر۔ غیر حاضر کا متضاد موجود، کچا کا متضاد پختہ، فتح کا متضاد شکست، اور آہستہ کا متضاد تیز، اور دور کا متضاد نزدیک۔ اس کے بعد واحد اور جمع ہے۔ اس میں ادھر جو نیلے سے لکھے ہوئے تمام جمع ہے، ان کے آپ کو واحد بنانی ہے۔ خطوط کا واحد خط، افسران کا واحد افسر، سبزیاں کا واحد سبزی، ارواح کا واحد روح، چادریں کا واحد چادر، مکانات کا واحد مکان۔ اب اس کے بعد آخری مشق عملی کام کیا ہے؟ خدا کے نام لکھے گئے لینشو کے خطوں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یعنی لینشو نے جو 2 خط لکھے تھے وہ کیا لکھے تھے، اس خط کے مضمون کو آپ اپنے الفاظ میں الفاظ بدل کر اور تھوڑا سا موڈیفائی کر کے آپ ان باتوں کو کیسے لکھ سکتے ہیں وہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کی آخری مشق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر کسی نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔